مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین. سو بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ہم تمام سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد، محبت اور آپ کی قائم کردہ سنتوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ماہ ذی الحج کے بابرکت ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں. عنقریب ماہ ذی الحج کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ہر سال کی طرح اس بار شاید خانہ کعبہ میں حج کی وہ رونق تو نہ ہو، بمجبوری کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود کروڑوں دل اب بھی دھڑک رہے ہیں خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے، مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سائے تلے نمازیں ادا کرنے کے لیے. اس کے باوجود کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس قدر حاجیوں کی تعداد تو جمع نہ ہو سکے، مگر بفضل ہی تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس سال بھی روئے زمین پر کروڑوں لوگ اپنے گھروں میں 10 ذی الحج کو قربانی کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں. ماہ ذی الحج کے استقبال کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے حضور اپنی عقیدت، محبت اور اپنی غلامی کی حاضری اور اظہار کے لیے آج ہمارا موضوع سخن ہے. آج اس مختصر سے خطبہ محترم جناب حضرت علامہ حاجی نور الدین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ کی محبت خواہش، آج ہمارا موضوع سخن ہے آباء و اجداد و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور ہماری ذمہ داری. ہر شخص کا ایک تعارف ہوتا ہے اور تعارف ہمیشہ والدین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کون کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس کا بیٹا ہے. جس طرح بندہ اپنے ماں باپ، قبیلے اور خاندان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح بندہ اپنی آنے والی نسل کا خود پہچان بن جاتا ہے. آنے والی نسل کی پہچان بندے سے ہوتی ہے. اگر بندے کی زندگی اچھی، خوبصورت اور شاندار گزری ہو تو لوگ اس کی آنے والی نسلوں کی بھی عزت کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی اولاد اور فلاں شخص کے پوتے ہیں. پھر آنے والی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو پچھلے سارے خاندان کے تعارف کا وجہ بن جاتا ہے. وہ کبھی آباء و اجداد کی وجہ سے اور کبھی اولاد کی وجہ سے حسب کو، نسب کو، خاندان کو عزت مل جاتی ہے. کبھی کبھار پورے شجرے نسب میں ایک ایسی ہستی آ جاتی ہے کہ اگلے پچھلے دونوں اس پر ناز کرتے ہیں. سو ماں باپ برے ہوں یا اچھے ہوں کوئی بدل نہیں سکتا. ماں باپ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں،
صالح ہوں یا غیر صالح ہوں، چھٹکارا نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسی طرح اولاد بھی زبان سے بندہ کہہ تو دے میرا تعلق نہیں، میں آپ کرتا ہوں، مگر اولاد سے کوئی اپنا نام نہیں ہٹا سکتا۔ یہ ایک چین ہے جو آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اور آج تک ہے۔ اپنی اس بات کی وضاحت اور اپنے موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے سورہ البلد کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس میں خالق کائنات نے فرمایا ووالد وما ولد۔ اس آیہ مبارکہ میں والد کا ذکر ہے اور پھر اولاد کا ذکر ہے۔ ووالد، قسم ہے والد کی، قسم ہے جننے والے کی، وما ولد، اور قسم ہے اس کے بیٹے کی، اس کے ولد کی، اس کی اولاد کی۔ وہ باپ کی بھی قسم اللہ رب العزت، اور قرآن باپ کی بھی قسم اٹھا رہا ہے اور بیٹے کی بھی اٹھا رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم آیت کو دیکھیں تب ہمیں اس کے ترجمے اور تعین میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اس آیہ مبارکہ میں کلیئر بغیر اختلاف کے مکہ کی قسم ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہے مجھے شہر مکہ کی قسم، اور قسم کھانے کی کوئی وجہ ہوگی کہ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کیا خانہ کعبہ مکہ میں ہونے کی وجہ سے مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا آب زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا حجر اسود کی وجہ سے مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ مکہ اٹ سیلف خود ام القریٰ ہے، خود عزتوں کا مالک ہے، بغیر قسموں کے مکہ کی پتھر بھی عزت والے ہیں، مکہ کی گلیاں اور پہاڑ بھی عزت والے ہیں، جن پہ چلنا پھرنا اللہ نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ وہ صفا مروہ ہو یا غار حرا تک ہو، مکے سارے کو خالق کائنات نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا مکہ تیری قسم، لا اقسم بہذا البلد، قسم اٹھاتا ہی نا اللہ اس شہر کی۔ وجہ قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مکہ تیرے قسم مقسوم ہونے کی وجہ فقط اتنی ہے کہ اس میں رسولوں کے سردار چلا کرتے ہیں، نبیوں کے سردار وَأَنْتَ حِلٌّ اس میں بستے ہیں یا اس میں قدم اٹھاتے ہیں۔ گویا وجہ قسم ذات مصطفیٰ ہو گئی، نبی کی ذات ہو گئی، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، جہاں سے دعوت کا آغاز ہوا، جہاں سے قربانیوں کا آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس لیے سنائی تاکہ آیت اگلی آیت کے ترجمے کے تعین میں اور تفسیر اور تشریح میں ہمیں آسانی سے رستہ مل جائے۔ گویا وجہ قسم بتائی کہ مکہ کو بے شمار تعارف فضیلتیں حاصل ہیں، مگر اللہ رب العزت جس بات کی وجہ سے مکہ کو عزت دے رہا ہے وَأَنْتَ واحد کا صیغہ ہے، انتما نہیں ہے، انتم نہیں ہے۔ انتم ہوتا تو سارے نبی ہوتے، انتم ہوتا تو مومنین ہوتے، حاجی ہوتے، انتما ہوتا تو کوئی جوڑا ہوتا۔ فرمایا وَأَنْتَ میرے مصطفیٰ آپ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ مکہ کو عزت اسی لیے دے رہا ہے قسم اٹھا کے کہ اب میرا نبی محمد اس میں بسا کرتا ہے۔ وہ وجہ قسم حضور کے قدم ہیں، میرے آقا کی ولادت ہے اور یہاں اسلام کا آغاز ہے۔ اب جو آج ہمارا موضوع سخن ہے ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کے بیٹے کی۔ وہ باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ روح زمین پر لاکھوں باپ ہیں تو کروڑوں بیٹے ہیں، مگر یہاں ایک باپ کی قسم ہے اور ایک بیٹے کی قسم ہے۔ وہ کون سا خوش نصیب باپ ہے جس کی ابویت کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے؟
وہ کون سا خوش نصیب بیٹا ہے جس کی ابنیت کی قسمیں قرآن کی آیت کا حصہ بن گئی ہیں. باپ بھی بے شمار اور بیٹے بھی بے شمار، مگر یہاں ایک باپ اور ایک بیٹے. سو علی سبیل تنزل اگر ہم اس کا آغاز کریں گے تو بات بڑی آسان ہے. روئے زمین پر پہلے باپ آدم علیہ السلام ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اس کا پہلا ترجمہ جس پہ کوئی اختلاف نہیں، اے آدم تیری قسم اور تیری ساری نسل کی قسم. وہ ایک بیٹا مراد لے کے پوری نسل انسانیت مراد ہے. وہ انسان آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم آدم کی اور قسم ابن آدم کی. اے آدم تیری عزت کی قسم، اور قسم آدم کی کیوں نہ ہو، بنایا خاک سے اور سجدہ اسے نور نے کیا ہے. فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. اور جب یہ نسل انسانی چڑھی اور ابن آدم کے ذمے اللہ نے عبادت لگائی، سجدے لگائے، نماز لگائی، تو فرمایا قسم ہے اس باپ کی جس نے بیٹے پیدا کیے، اور قسم ہے ان بیٹوں کی جنہوں نے سجدے لگا کے اللہ کی زمین کو برکت والا بنا دیا. پہلا ترجمہ اس کا ہے آدم کی قسم اور آدم کے بیٹے کی قسم. دوسری جو وجہ آپ کے سامنے کہ ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم، وہ ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. چونکہ پیچھے مکہ کا ذکر ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مکہ کا ذکر ہے. مکہ شروع سے مکہ تھا، اور خانہ کعبہ اور اللہ کا گھر بھی اللہ رب ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے زمین پر کسی کا گھر نہیں تھا، ایک اللہ کا گھر تھا مکہ میں. مکہ اس دن سے عزت والا اور برکتوں والا ہے. روز اول سے زمین پر سب سے پہلے جس جگہ کو عزت دی گئی وہ مکہ ہے اور خانہ کعبہ بنایا گیا. مگر اب اللہ رب العزت نے فرمایا مکہ تیری قسم اور تجھ میں بسنے والے ایک باپ کی قسم، ایک بیٹے کی قسم. مفسرین، محدثین اور صحابہ کرام اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ مکہ کی قسم کھانے کے بعد کس باپ کا ذکر ہے کہ مکہ تیری قسم تو آباد نہ تھا، ہر طرف پتھر تھے، یہاں تو پانی نہ تھا، آب زمزم نہ تھا، چرند پرند درخت اور گھاس پھوس نہ تھے. مکہ تیری قسم اور تجھے آباد کرنے والے ابراہیم جیسے باپ کی قسم جس نے اسماعیل جیسے بیٹے کو یہاں آباد کر دیا. مکہ کی بھی قسم، اس باپ کی قسم جس نے قربانی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ایسی آبادی میں چھوڑنے آئے جہاں چھاؤں تو چھاؤں، جہاں پینے کا پانی ایک بوند نہ تھا، درخت تو درخت، مکہ کے سنگلاخ پہاڑیوں میں گھاس تک نہیں اگتی تھی. اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے اور زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. توکل تو دیکھیے رب پر، توکل تو دیکھیے رب پر، تیقن کے اس مقام کو دیکھیے، نبوت کے کمال کو دیکھیے. یہ نہیں کہا مولا وجہ کیا ہے، جب آل اولاد قربان کرنے کا حکم آیا کا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل، اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ جائے جہاں زندگی کے آثار نہ تھے. کا زندگی کے آثار تو نہ ہیں، مگر اے میری زوجہ، اے میرے بیٹے، مجھے تمہاری موت کی پرواہ نہیں ہے. یہاں زندگی کے آثار تو نہیں ہیں، مگر تمہارے ساتھ زندگی دینے والا رب ہر تھا موجود ہے. جب زندگی دینے والا رب موجود ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا. رزق موجود نہیں ہے مگر رازق ہمہ وقت وہاں موجود ہے. اپنی بیٹے اور زوجہ کو چھوڑ کے چلے گئے. دنیا کو کیا خبر کہ یہاں پانی کی بوند نہیں ہے، مگر وہ وقت آئے گا کہ زمین میں ہر مسلمان کے گھر مکہ کے پانی کے چند قطرے پڑے ہوئے ہوں گے. اور جب آپ کے بیٹے کو پیاس لگی، اللہ رب العزت بارش برسات رکھتا تھا، زمین سے
پانی نکل سکتا تھا، مگر کہا اسماعیل تیری ایڑی لگے گی، اے اسماعیل کی ماں اماں ہاجرہ تیری دوڑیں لگے گی، تاکہ دوڑنا بھی تیرا قیامت تک زندہ رہے۔ آب زمزم دے گا تو رب فقط یہ کوئی نہ کہے کہ آب زمزم کی برکت ہے، کہ آب زمزم تیری برکت قیامت تک جانی جائے گی تو اسماعیل کی ایڑی کی وجہ سے جانی جائے گی۔ آب زمزم تیری عزت مکہ کی وجہ سے نہیں ہوگی، تیری عزت کعبہ کے پاس نکلنے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ مکہ میں کنویں اور بھی ہوں گے، مکہ میں چشمے اور بھی ہوں گے، آب زمزم تیری برکتیں، تیری عزتیں، تیری فضیلتیں، اور قیامت تک تیرا نام لیا جائے گا تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے ایڑی اور تلوے کی وجہ سے لیا جائے گا۔ سو مجھے یا رسول اللہ ووالدم وما ولد، قسم ہے ابراہیم آپ کی، وما ولد، اور آپ کے اس بیٹے کی جو قربانی کے لیے تیرے ساتھ ہر جگہ تیار ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس قربانی کے بعد ووالدم وما ولد سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسی لیے ہیں کہ پھر خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹے کو خواب سنا رہا ہے، اور بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا جان خواب ہی تو ہے نا، کسی سے تعبیر پوچھ لیجئے، خواب ہی تو ہے نا، چھوڑیے۔ لیکن بیٹے نے فرمایا ابا جان مشورے کی کیا ضرورت ہے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹا بھی جانتا تھا کہ نبی کا خواب بھی عام بشر کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وحی خدا ہوا کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان مجھ سے مشورہ نہ کیجئے، چھری اٹھائیے میری گردن کاٹیے۔ 10 ذی الحج کا وہ عظیم دن تھا جب باپ نے چھری اٹھائی، بیٹے نے گردن جھکائی، باپ نے چھری چلائی، بیٹے نے رب کے نام پر قربان ہونے کی نیت کی، چھری چلی، باپ نے چلائی، مگر بیٹے کی گردن نہ کٹی۔ اللہ نے جنت سے جانور بھیج دیا کہ اسماعیل تیری چھری کٹی نہیں، تیرے بابا نے تجھے ذبح نہیں کیا، مگر ووالد وما ولد، رب تیرے جذبے کی قسمیں کھاتا ہے، رب تیرے بیٹے کے قربانی کی جذبے کھاتا ہے۔ قسم ابراہیم تیری زمانہ مصطفیٰ کا ہوگا، امت مصطفیٰ کی ہوگی، مگر 10 ذی الحج کو ہوں گے غریب، مگر 10 ذی الحج کو چھری اٹھا کے بکرا اپنا ذبح کریں گے، یاد تجھے کرتے رہے۔ وہ آج بھی قربانی کا مہینہ اس عظیم باپ کی یاد دلاتا ہے جس نے اللہ کے حضور اپنا بیٹا پیش کر دیا، اور اس عظیم بیٹے کی یاد دلاتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے والد کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ سو 2 تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ووالدم وما ولد، باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم۔ تیسری اور اہم تفسیر جو آج ہمارے موضوع کا ماحصل ہے، ایک ترجمہ اور تشریح اس کی ہے کہ ہر باپ کی قسم، ہر بیٹے کی قسم، کہ روئے زمین پر جتنے بھی مومن والد ہیں اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے، اور ہر بیٹے کی قسم جو باپ کا تابعدار ہے۔ اسی لیے ہر والد کے چہرے کو تکنے سے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے تو اللہ نے جنت رکھی ہے، مگر باپ کے چہرے کی زیارت میں اللہ نے مقبول حج رکھا ہے۔ وہ ایک ترجمہ ہے ہر باپ کی قسم اور ہر بیٹے کی قسم۔ اب اس کے جتنے بھی ترجمہ اور تشریح کر لیں، اب آپ کو میں پچھلی آیت سے جب اس کا کنیکشن جوڑیں گے کہ مکہ کی قسم اللہ نے کھائی، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے نہیں، خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں، غار حرا کی وجہ سے نہیں، وَأَنْتَ، اللہ نے مکہ کی قسم کھائی تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کھائی۔ اسی طرح اگلی آیت جڑی ہوئی ہے کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی، گویا یہ قسم بھی جڑی ہوئی ہے حضور کی نسبت سے،
کہ جس باپ کی بھی قسم کھائی ہے نسبت مصطفیٰ سے ہے اس کی، جس بیٹے کی بھی قسم کھائی ہے نسبت مصطفیٰ کی ہے۔ الحم سے لے کے ناس تک قرآن میں جتنی قسمیں ہیں، جتنی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، جتنی قرآن نے قسمیں ہمیں بتائی ہیں، کوئی ایک قسم ایسی نہیں ہے جس سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ کوئی ایسی قسم نہیں ہے کہ جس سے پہلے اور بعد میں حضور کا ذکر نہ ہو۔ جیسے ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، اس سے پہلے فرمایا وَأَنْتَ، مصطفیٰ تیرا ذکر کر دوں تاکہ اگلی قسم کا معنی آسان ہو جائے۔ وہ قسمیں رب کھاتا ہی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تیسرا اور اہم معنی، ایک معنی تھا آدم تیری قسم اور تیری اولاد کی قسم، دوسرا مہینے کی مناسبت سے آپ کو تشریح سنائی کہ سیدنا ابراہیم آپ کی قسم اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قسم، اور آپ کی تذکرہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور تیسری قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم باپ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں کئی پیغمبر آتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم سیدنا عبداللہ پیغمبر نہیں تھے۔ ہاشمی قریشی ہیں مگر پیغمبر نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب بھی پیغمبر نہیں ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے والد بھی پیغمبر نہیں ہیں۔ ہاشم کے بعد مناف بھی پیغمبر نہیں ہے، کلاب بھی پیغمبر نہیں ہے، قصاب بھی پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے گردن پیش کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے والد کے چھری کے سامنے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورے اس صدیوں میں، پورے 1000 سال میں اس لڑی میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پیغمبر تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہے، بعد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ پھر حضور پیدا ہوئے تو آپ کے والد تو پیغمبر نہیں تھے، آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو 1.25 لاکھ رسولوں کی سرداری عطا فرما دی۔ بات باریک سمجھا رہا ہوں اسی لیے دوہرا رہا ہوں۔ جو ہے پیغمبر 1.25 لاکھ نبی اور رسول گزرے ہیں، سارے پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں۔ ایک ہوتی ہے خطا جو جانے انجانے میں ہو جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جرم جو بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ غلطی اور خطا اور شے ہے، جرم اور گناہ اور شے ہے۔ مجرم اور ہے اور جو خطا کرنے والا ہے وہ اور ہے۔ خطا کرنے والا اپنی خطا کا اقرار کر لے تو سزا بھی نہیں ملتی کہ ہاں مجھ سے یہ خطا تھی اب مجھے معاف کیا جائے، اور مجرم اقرار کر لے تو اس پر حد نافذ ہوتی ہے، اسے سزا دی جاتی ہے۔ خطا والے کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، اس نے جو نقصان کیا ہو اس کا تو وہ ذمہ دار ہے۔ میں جو باریک سی بات سمجھا رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ پیغمبروں کے بارے میں کلیئر کٹ 100% عقیدہ ہے۔ کسی مسلک، کسی جماعت، کسی مسلمان کلمہ گو کا ایران سے سعودیہ تک کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر گناہگار ہو سکتا ہے یا خطا کر سکتا ہے۔ کسی پیغمبر کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی پیغمبر نے خطا کی ہی نہیں، جیسے فرشتہ نہیں کرتا، کسی فرشتے نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، خطا نہیں کی۔ اب چونکہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، بشری تقاضے نبیوں کے ساتھ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے، سوچتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، مگر اللہ رب العزت نے سارے پیغمبروں کو خطا سے معصوم رکھا ہے، معصوم عن الخطا، کہ وہ خطا کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہے کہ اگر کسی پیغمبر نے کچھ کیا
کسی پیغمبر نے اگر کچھ ایسی بات کی تو وہ خود سے نہیں کی، وہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی، اللہ نے کروائی ہے۔ آدم علیہ السلام کا درخت کو ہاتھ لگانا اور جنت سے لکھنا، یہ ولادت آدم سے پہلے رب نے لکھ لیا تھا، اور زمین کی آبادی کے لیے آدم سے ایسے کروانا تھا، بشریت کے تعارف کے لیے کہ بشریت اور ملوکیت میں فرق ہوتا ہے، بشر زمین کا سردار ہے، اس میں آنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے، وہ آدم سے کروایا۔ اس کو بھی جب ہم کہیں گے تو آدم علیہ السلام پر نہیں تھوپیں گے، قرآن نے کہا ہے، مگر قرآن کا اور رب کا کہنا بطور بڑا ہے۔ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے کہ اگر آدم علیہ السلام یہ خطا اور جرم نہ کر دے تو ہم جنت میں رہتے، آدم علیہ السلام اگر دانا نہ کھاتے تو ہم جنت میں رہتے، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ نے لکھا ایسے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے، خطاؤں سے بالکل پاک رکھا ہے۔ اگر کسی پیغمبر نے کچھ ایسا کیا ہے، عقیدہ درست کر لے، وہ خود نہیں کیا، وہ اللہ نے کروایا ہے۔ یہ پنکھا چلنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو بجلی کی پاور ہو تو یہ ہوا دیتا ہے، مگر یہ دی اینڈ آپ کے ہاتھ کا محتاج ہے۔ آپ بٹن آن کریں گے تو یہ حرکت کرے گا، یہ خود سے نہیں چلا۔ حاجی نور الدین صاحب آئے اور بٹن آن کیا، یہ خود سے بند نہیں ہوگا جب تک اس کی سپلائی بند نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کار ساز ہے کائنات کا، عام بشر ہے، اس کے بارے میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ برائی اور اچھائی دونوں سے سمجھا دی، اس کی مرضی ہے جمعہ پڑھنے آتا ہے یا ہوٹل پہ بیٹھ کے قضا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے سچ زبان دے دی، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ مگر پیغمبروں کو رب نے ایسی حفاظت اور عصمت عطا کی ہے کہ پیغمبر جب بولے گا حق بولے گا، جب کرے گا حق کرے گا۔ یہ امتی اور پیغمبر میں فرق ہے۔ اور پیغمبروں سے اللہ نے کچھ کام خود کروائے، جیسے بڑی سادہ سی مثال، نماز قضا کرنا انسان کی خطا ہے، اگر بغیر وجہ کے خطا کرتا ہے تو بہت بڑا جرم ہے۔ نماز نہیں پڑھی اور قضا ہو گئی، مجرم ہے، اور یہ طریقہ کار کافروں کی طرح ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا۔ اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑی پھر اور بات ہے، کاہلی سستی اور نیند کی وجہ سے پھر بھی توبہ کرے۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان فجر سے پہلے جاگتے، آپ اور میری 5 نمازیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں تھیں، آپ تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے اور روز۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے نیند طاری کر دی، سورج نکل آیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے نہیں اٹھے۔ اتنی ادھوری سی بات اگر کسی کو بتا دیں، کوئی بدبخت بختخواہ اور دل میں بغض حسد رناد رکھنے والا کہے کہ میری قضا ہو گئی، تو کیا نبی نے بھی تو کی تھی؟ اپنی گناہوں کے لیے ہم آڑ ڈھونڈتے ہیں، اپنے جرموں کے لیے ہم دلیل ڈھونڈتے ہیں، یہ نفس پھر شیطان اور ہمارا ٹوٹا پوٹا علم اپنی غلطی کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا ہے، کبھی قرآن سے کبھی حدیث سے، اور ہمارے ذہن میں جو عقیدہ فٹ ہو جاتا ہے، ہم کسی سے بات سن لیتے ہیں پھر ہم اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر ساری دنیا کو ہم غلط سمجھتے ہیں، وہ چاہے نبی کی ذات میں خامی ہو، وہ چاہے اہل بیت اور صحابہ کی ذات میں خامی ہو، یا پھر وہ ولی کی ذات میں ہو، ہم سمجھتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا تو ساری مشرک ہو گئی ہے۔ ہم نے چند جملے کسی سے سنے تو ہم نے خلوص دل کے ساتھ تحقیق ہی نہ کی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اگر اتنی سی بات کسی کو بتا دے کہ ایک دن تھا، نماز فجر کا وقت تھا اور نبی اٹھا ہی نہیں،
یہاں اعتراض کی صورت میں چھوڑ دیں تو بتائیے وہ سننے والے نوجوان کے دل میں نبی کا ادب کم ہوگا، نبی کے بارے میں شکوہ پیدا ہوگا، اور وہ ذہن بنا لے گا کہ نبی بھی تو ہمارے جیسے خطائے جرم کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ آپ کو ایسے عقیدوں سے بچائے، اللہ ایسے ڈاکوؤں سے بچائے جو آدھے الفاظ کانوں میں ڈالتے ہیں، جو قرآن کی آتی آیتیں پڑھ کے عقیدے بگاڑتے ہیں۔ وہ تھا یوں کہ نبی نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اور نبی تو لوگوں کو وقت پہ نماز پڑھاتے تھے، مگر اللہ جانتا تھا کہ امت کبھی غفلت کی وجہ سے، کبھی نیند کی وجہ سے، کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے، کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے، کبھی رضائی کی وجہ سے، کسی وجہ سے امت کی آنکھ لگے گی اور نماز رہ جائے گی۔ یہ تو پھر بڑا جرم ہے کہ میرے مصطفیٰ تو کبھی غافل نہیں ہوا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ ہر وقت تجھے تکتا ہے، اللہ چاہتا تجھے نیند آ بھی جاتی تو اللہ تجھے وقت پہ اٹھا دیتا، مگر اللہ نے آج تجھے سلایا، سورج نکلنے تک میرے مصطفیٰ سوتے رہیے۔ آج اللہ آپ سے قضا نماز پڑھوائے گا تاکہ آپ کی امت کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے، قضا نماز پڑھنے کا رستہ کھل جائے۔ اگر میرے آقا نے قضا نماز پڑھ کے نہ دکھائی ہوتی تو آج ہم میں سے کئی لوگ اب نمازوں کا حساب ساتھ لے کے جاتے۔ آج کسی وجہ سے نماز رہ گئی ہے تو پھر قضا نماز لوٹانے کا طریقہ ہے، لیکن اتنا یاد رہے جان بوجھ کر نماز قضا ہوئی پھر 100 بار ادا کر لیں، اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی سیرت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرین مکرم، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ووالد وما ولد، مصطفیٰ آپ کی قسم اور آپ کے بابا کی قسم۔ سیدنا عبداللہ پیغمبر نہیں تھے، اب جب پیغمبر نہیں تھے تو معصوم عن الخطا بھی نہیں تھے، چونکہ معصوم عن الخطا کی 100% گارنٹی پیغمبروں کو ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون میرے آقا کی والدہ ہیں، وہ بھی پیغمبر نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ کے والد سیدنا عبد المطلب حضور کے دادا تو ہیں مگر پیغمبر نہیں ہیں۔ جب پیغمبر نہیں ہے تو خطا کا خدشہ ہے، جب پیغمبر نہیں ہے تو معصوم نہیں ہے۔ اس طرح شجرہ نسب میں جتنے بھی غیر انبیاء آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ووالد وما ولد، ہر اس ہستی کی قسم جو مصطفیٰ کا بابا بن گیا، ہر اس باپ کی قسم جو پیغمبر نہیں بھی ہے، مصطفیٰ کا بابا بن گیا تو اللہ اس کے ابویت کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بات مشکل نہیں، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ سورہ الفتح کی اللہ رب العزت نے بڑی واضح کر دی بات۔ وقت قریب ہے، اب میں شارٹ کروں گا اپنے دلائل کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے رسول اللہ نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ اگلے لفظوں پر غور کریں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، بہت بیدار ہو کے سنیے، بہت بھاری بات بتانے لگا۔ عام ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ پڑھتے لے تاکہ، یغفر معاف فرمائے، لک اللہ آپ کو اللہ۔ میں کسی کو کہوں جاؤ معاف کیا تو گویا اس بندے سے مجھے کوئی شکوہ تھا، کوئی اس کی غلطی تھی یا اس نے سوری کی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لے یغفر، تاکہ اللہ معاف فرمائے، لکا آپ کے لیے، آپ کا اللہ کیا، ما تقدم پچھلے، ومن ذنبک خاک بدہن، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، ذنبک ذنب آپ کے گناہ، وما تاخر یہ فقط لفظ بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ رسول سے خطاب ہے۔ اس سے پہلے بات میں نے کلیئر کر دی کہ کسی نبی کا کوئی گناہ اور جرم نہیں ہوتا، تو اس آیت کا کیا مطلب؟
اللہ فرما رہا ہے لیغفر لک، لک اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگر یہ آیت اور لفظ سنائیں گے، اور کئی بدبخت ایسے کرتے ہیں کہ سادہ نوجوانوں کو فقط آیت سنا دی، دیکھو اللہ تو نبی کو بھی کہہ رہے میں تیرے گناہ معاف کروں گا، اور پھر بخاری کی حدیث بیان کرے گا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، تو گویا نبی کا کوئی نہ کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ اس منہ میں خاک، کہ کیا نبی سے کوئی غلطی ہوئی، کیا نبی سے کوئی خطا ہوئی، خاک منہ میں جو ایسے لفظ کہے۔ سید الانبیاء تو نبیوں کے سردار ہیں، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے۔ پھر اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ذنب کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، ذنب کا ایک معنی ہے گناہ، ایک معنی ہے جرم، ایک معنی ہے نافرمانی، ایک معنی ہے کمزور لوگ، اور ذنب اونٹ کی دم کا جو پتلا حصہ ہے اس کو بھی ذنب کہتے ہیں، گائے کے دم پر جہاں بال ہوتے ہیں اس کو بھی ذنب کہتے ہیں۔ ذنب کے کئی معنی ہیں، مگر جب مومن کے ساتھ ذنب کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد گناہ ہوگا۔ جیسے ہم چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میرے علم میں ہے، اور میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اب کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ مصطفیٰ آپ کے ذنب معاف فرمائے گا۔ المفردات میں، تہذیب اللغہ میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ساری اسٹڈی کے بعد لکھتے ہیں، چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ گرمی میں آپ بیٹھے، مگر مسئلہ بڑا عام ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں المراد الذنب، مومنین کا لوگوں غلطی میں نہ رہنا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگاروں کو اپنا کہتے تھے، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے مصطفیٰ آپ ہمیشہ اپنے امت کی گناہوں کی معافی رب سے مانگتے رہتے ہیں، آپ کو اپنے امت کے گناہگاروں کی فکر ہوتی ہے۔ لیغفر لک اللہ، رب نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ میری تشریح نہیں، یہ کسی سنی وہابی دیوبندی بریلوی تبلیغی کی تشریح نہیں، یہ آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی کتابوں کا۔ امام عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الاحکام القرآن میں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان میں، اور پھر عطا خراسانی اس کی تشریح لکھتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ڈائریکٹ حدیث روایت بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد رب کا وعدہ ہے کہ اللہ توبہ کا دروازہ کھول رہا ہے، میرے مصطفیٰ آپ غم نہ کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ گویا معافی کے دروازے کا دروازہ کھلا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے آج کے اس مجمع میں اور آج کے خطبہ جمعہ کا جو مقصد ہے، ایک تو یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ اگر شجرہ نسب میں کوئی عورت جو گزری ہیں نبی نہیں تھی، حضرت سیدنا عبداللہ پیغمبر نہیں تھے، حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا وما ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے مصطفیٰ آپ کے صدقے آپ کے سارے ماں باپ جتنا شجرے نسب آدم علیہ السلام تک، سارے شجرے میں کسی سے کوئی خطا ہوئی بھی ہو تو رب آپ کے صدقے ساروں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور وما تأخرا، اور آپ کے صدقے آپ کے بعد میں آنے والے امت بھی مراد ہے اور حضور کی آل بھی مراد ہے، کہ آپ کے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اللہ توبہ قبول کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ یہاں حضور کے گناہ مراد نہیں، آقا کے دادا پر دادا میں سے اگر کسی نے جرم کیا اس کا ذکر ہے، اور بعد والوں کا ذکر ہے، آل مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ آپ پریشان ہوں گے کہ اتنی تفصیلی بات جس نے نہیں سنی اللہ اس کے کان محفوظ رکھے، اور جن لوگوں تک پہنچی ہے پچھلے چند ہفتوں میں کسی بے احتیاط کسی بدبخت ممبر پر بیٹھنے والے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا بطول کی غلطیاں نکالی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ غلطی تھی اور وہ خطا پر تھیں۔
عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شے کو نسبت ہو جائے، جتنی قریبی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے گی اللہ اس کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ کدو کدو ہے، کدو زمین پہ اگنے والی سبزی ہے۔ مدینہ میں بیٹھ کر ایک شخص نے کہا مجھے کدو اچھا نہیں لگتا، سیدنا امام مالک نے تلوار کھینچ لی کہ تو نبی کے پسندیدہ کدو کو برا بلا کہتا ہے، توبہ کر، جو چیز مصطفیٰ کو پسند ہو گئی وہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہو گیا۔ گدھا گدھا ہے، کھوتا کھوتا ہے، آج دنیا میں اس کا اچھا نام نہیں لیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کے لیے گدھا لیا، بعض جگہوں پہ گھوڑا نہیں جا سکتا ہوگا، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگا، میرے آقا نے اپنے لیے لیا، اس پر سواری بھی کی۔ قربان جائیں نسبت مصطفیٰ کے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے علاقے میں گدھے کو گدھا کہنا گالی ہے یا بیوقوف کو جیسے گدھا کہتے ہیں، تو محبت اور ادب دیکھیے کہ نبی کے گدھے کو گدھا نہیں کہنا بلکہ اسے کہنا دراز گوش، لمبے کانوں والا، تاکہ بے ادبی سے نام بھی نہ لے۔ اور یہ آج کے لوگوں کا عقیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جانور آ رہا تھا تو جسم پر پسینہ نکلا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کے ہاں گدھوں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے، پسینہ بہتا ہے ان کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش مبارک کا پسینہ نکلا تو کچھ کافروں نے ناک پکڑ لی کہ یہ نبی کے جانور کے گدھے کا پسینہ ہے۔ سلام ان صحابہ کو کا خبردار جو اسے برا بھلا کہا، اس گدھے کا پسینہ اے سردارو تم سے ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ عقیدہ ہے اصل نبی کی نسبت، ادب کا، محبت کا۔ اور صحابہ کرام جو جتنے نبی کے قریب تھا اللہ نے بھی اس کا ذکر قرآن میں اتنا ہی کیا، اور امت پر بھی والذین معہ صحابہ کا ادب واجب کیا، ان کے سرداری کی وجہ سے نہیں، ان کے سجدوں اور حج کی وجہ سے نہیں، ان کے جہاد کی وجہ سے نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ جو اپنے ماں باپ چھوڑ کے مصطفیٰ کا ہو گیا، رب نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ وقت ختم ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی صحابی ناراض ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ابو بکر کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ بندے جب اکٹھے رہتے ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر سے کسی کا اختلاف ہوا، پتہ نبی کو چلا، میرے آقا نے فرمایا کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ گویا صحابہ کا ادب حضور کی ذات کی وجہ سے، اور یہی بات اس بدبختی کی کہ جس کو نبی کی آل میں عیب نظر آئے۔ کبھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے حضرت علی شیر خدا کی ولایت کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی سیدنا امام حسن علیہ السلام پر تنقید کرتا ہے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور کوئی بدبخت امام حسین کو باغی کہتا ہے، یزید لعین مردود سے موازنہ کرتا ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں ضد کر لی تھی، بغاوت کر دی تھی، اور بدبختی کی انتہا کہ کوئی اب بول پڑا کہ نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سے غلطیاں ہوئی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ امت کو اہل بیت سے دور کرنا ہے، یہ کوئی شیعوں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، تبلیغیوں کا، بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم، اے میری امت تمہارا نبی تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ محنت کی، جہاد کی کیا، الا مودۃ فی القربہ، نبی اتنا سوال کرتا ہے، نہ مال نہ دولت نہ جائیداد، نبی کی محنت سے اگر امت خوش ہے تو نبی سوال کرتا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کیا کر۔ نبی سوال کرے اور امت بے ادبی کرے، کہاں کا ایمان، کہاں کا علم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، آپ نے اپنے سر پر چادر ڈالی، آپ نے اپنی چادر میں اپنے آپ کو چھکایا، حضرت امام حسن کو اندر بلایا، امام حسین کو اندر بلایا، حضرت علی شیر خدا آ گئے،
سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول تشریف لائی، وہ بھی چادر میں 5 تن چھپ گئے۔ ازواج مطہرات جو آپ کے گھر کی بیویاں، انہوں نے کہا ہم بھی آ جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، آج کی چادر خاص ان 5 تنوں کے لیے ہے۔ اور پھر آیت آ گئی، یرید اللہ، صرف مصطفیٰ نے چادر نہیں ڈالی، یہ مصطفیٰ کی آل ہے، رب چاہتا یہ ہے کہ ان کو ہر نجس، ہر عیب، ہر خطا سے پاک کر کے قیامت تک چادر تطہیر عطا فرما دے۔ یطہرکم تطہیرا، جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ کیسا ہے وہ عالم دین، کیسا ہے وہ بدبخت جو نبی کی بیٹی کی ذات میں کمی عیب ڈھونڈتا ہے اور پھر ڈھونڈنے کے بعد دنیا کو بتاتا ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے ماں بہن بیٹی کی کمی کا جی کسی ایسے بے وقوف کو دیکھا ہے جو بازار میں کھڑے ہو کے کہے کہ میری بیوی کپڑے صاف نہیں دھوتی، میری بہن سالن اچھا نہیں پکاتی؟ چھوٹی سی غلطی ہے، غیرت مند شخص اتنا بھی نہیں کرتا۔ اور ہو عالم دین، بیٹھے ممبر پر، نام کے ساتھ مفتی لگے، پگ بھی پہن لے، اور ممبر پر اسے نبی کی بیٹی کی خطائیں یاد آئے، یہ علم نہیں، یہ شیطان کا حملہ ہے، اس سے توبہ تائب ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس عقیدے سے توبہ نہیں کرتا، گویا ایمان کی صفوں سے اسے نکالا جا رہا ہے، اور ایمان سے اسے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایمان نام ہے ادب کا، اسلام تو اپنے سے بڑے کے ادب کا احترام دیتا ہے۔ اور یہ جو قربانی آ رہی ہے، یہ بیٹے کو باپ کا ادب سکھاتی ہے، بیوی کو شوہر کا ادب سکھاتی ہے، بندے کو شاعر اللہ۔ اب دیکھیں اسلام کتنا ادب سکھانے والا مذہب ہے، کہ جو قربانی کا جانور ہے نا، اس کی بھی عزت کرنی ہے، اس کو بھی ادب احترام سے رکھنا ہے، اس پر وزن نہیں ڈالنا، اس کو کھانا وقت پہ دینا ہے، اسے تکلیف نہیں دینی، عزت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور ہم مسلمان پھر اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہ یہ قربانی کا جانور ہے، نسبت ہو گئی تو وہ شاعر اللہ بن گیا۔ دوستو، جو مذہب بکرے اور گائے کو اسی لیے عزت دیتا ہے کہ وہ رب کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں کہ جن کے بیٹے کربلا میں رب کے نام پر ذبح ہو گئے تھے۔ امام حسن اور امام حسین، حضرت علی اصغر اور علی اکبر، علی اور فاطمہ نے اپنی آل دین بچانے کے لیے قربان کر دی۔ اور آج اس دین میں اسی گھرانے کا ادب نہ ہو تو پھر وہ دین کی بقا کیسے؟ آئیے، میرے لفظ پورے نہ ہوئے، زندگی رہی تو پھر اس موقع پر، کسی موقع پر اس کی تشریح کریں گے۔ ادب اتنا کیجیے اپنے سے بڑے کا، بس عبادت نہ ہو، عبادت کے بعد جتنے درجے ہیں وہ ماں باپ کا ادب کیجیے، اللہ کے نیک بندوں کا ادب کیجیے، انسانیت کی ادب کیجیے۔ اور یاد رہے، جتنا بندہ کمزور ہوتا ہے اللہ اتنا اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو طاقتور نہیں پسند، جو جتنا عاجز اور انکساری کرنے والا ہے اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے۔ یہ کبھی علم بندے کو مغرور بنا دیتا ہے، کبھی چند ٹکے بندے کو مغرور بنا دیتے ہیں، کبھی یہ سیٹ جو چند دنوں کی ہے یہ بندے کو مغرور بنا دیتی ہے، کبھی خاندان اور پیچھے جو نام لگتا ہے ساتھ خان ملک چودھری کا، یہ لفظ بندے کو مغرور بنا دیتے ہیں۔ یہ غرور شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جو اس کا شکار ہو گیا پھر اس کو اس کا علم نہیں بچا سکتا، اس کو اس کی نمازیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ نے علم دیا ہے تو مبارک ہو، اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ اور برکت دے، اللہ نے اچھا خاندان دیا ہے تو اللہ مزید اچھائی عطا فرمائے، اللہ نے اچھی سیٹ دی ہے تو اللہ مزید ترقیاں دے۔ مگر اس نفس کا خیال رکھیے کہیں یہ مغرور نہ ہو جائے۔ جتنی عاجزی کرتے جاؤ گے نبی کا وعدہ ہے اللہ اتنی عزت عطا فرماتا جائے گا۔ اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کو پہلے اللہ سے عزت دی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم جناب خطیب جامع مسجد حضرت علامہ مولانا نور الدین صاحب کی خواہش اور حکم پر یہ اہم موضوع اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے خود حاجی صاحب قربانی اور قربانی کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔